احسان ہے رمضان پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ملک کے ممتاز قاری جناب قاری حسیب خان صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پر پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے میں آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1447 ہجری ناظرین، اور الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں. اور آج آپ جانتے ہیں 16واں رمضان انشاءاللہ، یعنی 16ویں سحری ہم انشاءاللہ کریں گے. ویسے تو ظاہر ہے جب 17ویں تاریخ آتی ہے تو اس کی دو نسبتیں ہیں. ایک نسبت ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، اور ایک نسبت ہے ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. لیکن آج ہم نے سوچا الگ سے ہی ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ظاہر ہے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ الفاظ جہاں جا کر ختم ہوتے ہیں، ہماری ماں، آپ کی ماں، ہم سب کی ماں، مومنین کی ماں کی شان کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے ناظرین. الفاظ جا کر جہاں پر اپنے دم توڑ دیتے ہیں، وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان اور توصیف کا آغاز ہوتا ہے ناظرین. الفاظ جا کر جہاں اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا کرتے ہیں، وہاں سے سیدہ پاک کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اور الفاظ جا کر ناظرین جہاں پر ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں، وہیں سے تو میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان کا آغاز ہوتا ہے، جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پیاری زوجہ ہیں، جو عفیفہ کائنات ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا چاہا،
اتنا چاہا ناظرین، اتنا چاہا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کو حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے تھے، آپ کو عائش کہہ کے بلایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ 2/3 دین ان حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی آپ بنیادی طور پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسٹوڈین بھی ہیں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلانے کا اعلیٰ ترین ذریعہ بھی بنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بے انتہا ناز برداریاں کی ہیں۔ جس وقت وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے جس حزن سے، جس کیفیت سے گزر رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی محبتوں کے ذریعے سے، اپنے پیار کے ذریعے سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے ذریعے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو انتہائی حشاش بشاش کر دیا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناز برداریاں اس انداز سے کرتے تھے کہ جو آپ فرمایا کرتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا کون سا ایسا گوشہ ہے جو ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے توسط سے ہمیں نہ پہنچا؟ ذرا سوچیے تو صحیح ناظرین کہ شادیاں تو بنیادی طور پہ اس زمین پر ہوا کرتی ہیں نا، اور فیصلے بھی اس زمین پہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی جس وقت کسی کا پروپوزل آتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے، یعنی جو طرفین کے لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا ہمیں لڑکا پسند آیا کہ نہیں آیا کہ ہمیں لڑکی پسند آئی کہ نہیں آئی۔ لیکن یہ کیسی عظیم ترین شادی ہے اس کائنات کی صاحب، کیسی عظیم ترین شادی ہے اور کیسا حسین ترین فیصلہ ہے کہ فیصلہ زمینوں پر ہو رہا ہے اس اعتبار سے کہ زمین والوں کے لیے ہے، لیکن فیصلہ بنیادی طور پر آسمان پر ہو رہا ہے، کیونکہ آسمانوں سے یہ فیصلہ اترنے والا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل امین جو ہیں باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، روایتیں بتاتی ہیں 3 مرتبہ ریشم کے کپڑے میں ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی خوبصورت سی اور حسین سی تصویر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ آپ کی دنیا اور جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت پیار کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہو، ذرا سوچئے کہ وہ حجرہ جو اس کائنات کا سب سے عظیم ترین حجرہ ہے، وہ حجرہ جس کا نور اس کائنات کا سب سے عظیم ترین نور ہے، یعنی اس دنیا کے اندر ناظرین اگر کوئی مقام مقدس ہے جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حجرہ ہے، اور وہ حجرہ ہے ناظرین جو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا بھی حجرہ ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے توسط سے وحی کو نازل فرمایا کرتا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی طہارت، جن کی پاکی قرآن نے اس طرح سے بیان کی کہ سورہ نور کی آیات میں رہتی دنیا تک، یعنی جہاں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اب آپ سوچتے ہیں آپ کی جہاں جہاں ہر وقت ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے، ہر ساتھ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، کون سا خطہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا نہیں جا رہا، اور کون سا خطہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بات نہیں کی جا رہی، اور کون سا خطہ ہے کہ جہاں پر مسلمان اللہ کے کلام کو سن کر اپنے قلوب کو معطر اور منور نہیں کر رہے۔ ہر خطے میں ہر پل ہر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے ناظرین اسی انداز سے سورہ نور میں اترنے والی وہ آیات جو میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طہارت کے لیے اتری ہیں، ہر وقت اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ یہ پوری کائنات، مجھے کہنے دیں یہ جملہ، یہ پوری کائنات ہر پل ہر لمحہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طہارت کو اور ان کی پاکی کو بیان کر رہی ہے۔ ایسا عظیم مرتبہ، ایسا عظیم مقام ہے میری ماں کا، ایسا عظیم مقام ہے ناظرین کہ جس مقام کو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی سوچ لیجئے نا، یہ ان کی فضیلت کے لیے بس بات ختم ہو گئی، کافی ہے کہ جن کی طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات بیان کرے، میں اور آپ ان کی فضیلت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت
عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بہت ہی بہترین مقررہ تھیں، بہت ہی بہترین مجاہدہ تھیں، بہت ہی بہترین مجتہدہ تھیں، اشعار پر آپ کو بے انتہا گرفت تھی۔ عالم یہ تھا کہ علم انساب کی آپ ماہر تھیں۔ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کبار صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آتے تھے اور آپ سے علم کے موتیوں کو سمیٹا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ سمیٹے صاحب کہ براہ راست جن کو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوا ہو، براہ راست جن کو علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہوا ہو، براہ راست جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی علم کے شہر نے اپنا علم عطا کیا ہو، یقیناً ان کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آنا تھا اور ان سے سوال کرنا تھا۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کبار صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جاتے تھے اور آپ ہمیں اس مسئلے کا حل بتلا دیا کرتی تھیں۔ آج میں آگے جا کے بات کروں گا اس موضوع کے اوپر کہ آج جو متجددین ہیں اور یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو اسلام نے اتنا سپریس کیوں کر دیا ہے، اتنا محدود کیوں کر دیا، ان کی آزادی کو سلب کیوں کر دیا ہے۔ سب سے بڑی مثال، ویسے تو کئی ایک مثالیں ہیں لیکن گولڈن ترین مثال اگر ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد نہ صرف اس کو اٹھایا بلکہ آسن طریقے سے اس کا حق بھی ادا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں ہماری ماں کا عالم کیا تھا؟ ہماری ماں کا عالم یہ تھا کہ ہماری ماں اتنی سخی تھیں کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، اور کیوں نہ ہوتی صاحب کہ سخاوت کا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر کھلتا ہے تو براہ راست جن کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہو کہ فقر آپ کا اختیاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر بھی اختیاری تھا نا، آپ کا فقر بھی اختیاری تھا، یعنی آپ کی بارگاہ میں ہزاروں دراہم آیا کرتے تھے، لاکھوں دراہم آیا کرتے تھے اور آپ ایک ہی وقت میں تمام کی تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ میں آپ کو بتلاؤں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ کی بہت ہی پیاری بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے تھے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری خالہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم لے کے، کتنے؟ 1,00,000 درہم لے کر آیا۔ آپ روزے سے تھیں اس وقت اور آپ نے وہ تمام ہی فوری طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، یہاں تک کہ شام کا جب وقت آیا تو آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو جو کنیز تھی اس نے کہا کہ اتنا تو 1,000 درہم رکھ لیتی کہ ہم گوشت لے آتے، فرمایا مجھے یاد تو دلا دیتی۔ یعنی یہ عالم تھا آپ کی سخاوت کا۔ اور ایک اور مثال دوں آپ کو، میں دعوے سے جو مثال عرض کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ اس کائنات کی سب سے زیادہ عظیم ترین مثال ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اس پہ، اور میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا ایثار اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا جو ایثار حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کر دیا ہے۔ یعنی ازل سے لے کر ابد تک اس سے بڑی کوئی مثال ایثار کی ہو ہی نہیں سکتی جو ایثار حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کیا۔ اور وہ ایثار یہ تھا کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں آئے، آپ کو معلوم ہے حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت آپ کے 2 یار موجود ہیں، جانتے ہیں نا آپ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو کے اندر تشریف فرما ہوں گے۔ تو آپ نے جا کر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے درخواست کی کہ یہ جو قبر مبارک کے ساتھ، جو پہلو مبارک کے ساتھ ایک حصہ ہے، یہ مجھے آپ عطا فرما دیجیے۔ میں خلیفہ کی حیثیت سے نہیں آیا، ایک امتی کی حیثیت سے اپنی ماں کی بارگاہ میں آیا ہوں، بس آپ مجھ پر یہ کرم فرما دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ایثار پہ قربان جائیے کہ آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ اے عمر یہ تو دنیا کی عظیم ترین جگہ ہے، اس سے بڑی جگہ اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ متبرک اور مقدس ترین جگہ اور کیا ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جو حجرہ مصطفیٰ میرا حجرہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس حجرے میں کہ جس حجرے میں سرکار علیہ السلام کے پہلو میں رہنے کی سعادت مجھے نصیب ہونے والی ہے، میں تمہیں کیسے ادا کر دوں، لیکن قربان جائیں ہماری ماں کی سخاوت پر، کیونکہ سخاوت کا در تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے لیے کھولا کہ آپ نے انسٹنٹ یہ جواب دیا کہ اے عمر یہ جگہ میں نے تم کو عطا کر دی۔ یہ ایثار ہے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا صاحب کہ 2 یار سرکار علیہ السلام کے پہلو میں موجود ہیں، تو ایک یار تو وہ ہیں جو آپ کے بابا جان ہیں، جو صدیق ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فاروق اعظم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت آپ نے پردہ فرمایا تھا تو وہ جو لمحات تھے، بس میں ان لمحات کو ناظرین بیان نہیں کر سکتا، لیکن فضیلت کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ آخری لمحہ ہے ظاہری طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کسی زوج کے حجرے میں نہیں تھا، کسی زوج کے حجرے میں نہیں تھا. وہ حجرہ جو تھا حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں موجود تھے. آپ کا سر اقدس میری ماں کے مبارک سینے کے اوپر تھا، اور اس وقت جس وقت آپ نے مسواک طلب کی ہے اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اس مسواک کو اپنے مبارک منہ میں چبا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسواک کو چبایا، یعنی جاتے جاتے بھی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ماں کا لعاب آپس میں مل گیا تھا. یہ ہیں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر جب ہم موجود ہوں نا صاحب، اور جس وقت جب ایک گناہ گار جاتا ہے بقی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ باب بقی سے نکلتا ہے اور سامنے جب اس کی نگاہ جاتی ہے جنت البقیع کی طرف، تو جہاں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، امام حسن پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدہ کائنات تشریف فرما ہے، وہاں پر اس کے تصور میں ایک بات ہوتی ہے کہ میں اس وقت ایک امتی کی حیثیت سے اپنی ماں کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وہ ماں کوئی اور نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں. تو جناب آغاز کرتے ہیں اس محفل کا. قصیدہ بردہ شریف کے لیے ملک کے دو ممتاز ثنا خواں جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب اور محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، اور محفل میں انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف سے رنگ جماتے ہیں. تشریف لائیے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں، یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں، شاہ جن و انس بھی اور محتر عرب و عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا أمير النهي فلا أحد. نبينا أمير النهي فلا أحد بر في قولي لا منه ولا نعمي. آمر و ناہی پیمبر ہے نہیں ان کا جواب. آمر و ناہی پیمبر ہے نہیں ان کا جواب. ہے نہایت صاف گو وہ قول لا ہو یا نام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وہ حبیب ایسے ہے
शफाअत की उम्मीद, वो हबीब ऐसे है जिनसे है शफाअत की उम्मीद। वक्त हौलो खौफ में पेश आएंगे जब रंज गम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी बराह रास्त शरीयत है, 1447 हिजरी है और अब सेगमेंट है रमज़ान के पकवान। रोज़ की तरह ज़ाहिर हमारे साथ मौजूद है मुनज़्ज़ा साहिबा। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। 16वां रमज़ान वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। मग़फ़िरत के अशरे के भी हम बल्कि वस्त को भी अब क्रॉस कर चुके, और जो मज़े के पकवान आपने ऑलमोस्ट कोई वस्त रमज़ान तक लोगों को बना के दिखाएं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो आज क्या बनाने वाली हैं? आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा टोस्ट। पिज़्ज़ा टोस्ट? यस। वाह, ये तो जेन जी के मतलब का आइटम है। बिल्कुल। हाँ। और मैंने सारी रेसिपीज़ बहुत क्विक रेसिपीज़ आप लोगों को बताई हैं, तो आज भी जो रेसिपी है वो भी बहुत क्विक बनने असल वाली में है। जो जेन जी है वो रहती भी हर मामले के अंदर बड़ी क्विक करना चाहती है हर काम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं रेसिपी बता देती हूँ हाँ, कि please। इसके लिए क्या करें। यहाँ पे मेरे पास चिकन मौजूद है जिसको मैंने लहसुन अदरक इसके अंदर ऐड कर दिया था और उसको रख दिया था मैरिनेट करके। फिर उसके बाद छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है, इसमें हम चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे और साथ ही में इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर हो आपके पास तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं मौजूद घर में तो सिर्फ टिक्का मसाला और लेमन जूस से ही काम कर सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। और इसको कर लेंगे हम मैरिनेट। अच्छा, बेहतर ये है कि मैरिनेट इसको पहले से करके रख लें। जैसे मैंने लहसुन अदरक लगा लिया था उसी तरह सारे मसाले ऐड करके एटलीस्ट 30 मिनट्स हाफ एन आवर तक रख के इसको मैरिनेट कर देंगे, तो फिर अच्छा और फ्लेवर जो है यानी ख़वातीन की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा पहले उठना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये रात में करके वैसे अगर रात को करके रख लें ज़्यादा बिल्कुल बेहतर। रात को करके रख लें। और काफ़ी लोग तो ये भी करते हैं कि पहले से रमज़ान शुरू होने से पहले भी चिकन को मैरिनेट करके या चीज़ें बनाकर फ्रीज कर देते हैं। फिर आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन जितना आपने बनाना है वो निकालें और कुक कर लें। अच्छा, ये मैंने बस ऑयल में इसको ऐड कर दिया है और ये इस तरह कुक होगा। जैसे ही कुक हो जाएगा मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। देन हमारे पास यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस हैं। जैसे कि आपको बताया कि पिज़्ज़ा टोस्ट बन रहा है तो ब्रेड के स्लाइसेस इसमें यूज़ होंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो सिर्फ केचप भी यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल। और वो स्प्रेड करने के बाद ये चिकन के पीसेस उसके ऊपर रखेंगे। साथ ही में ऑरिगेनो है मेरे पास, वो डालेंगे। चीज़ है उसको करेंगे और ये हम पैन में ही टोस्ट करेंगे। इसके लिए ओवन की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ओवन नहीं है या एयर फ्रायर नहीं है तो वो इजीली पैन में कर सकते हैं। बिल्कुल, चले ठीक, आप जारी रखें पिज़्ज़ा टोस्ट को और देखते हैं कि क्या शक्ल इसकी जो है बन के निकलती है। नाजरीन, जाहिर है आप जानते हैं कि रोज़ की तरह हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होती है जिनसे आप अपने मसाइल का हल जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके मसाइल का हल आप तक पहुँचे। और सेगमेंट है वज़ाइफ की बरकत। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर जनाब आगा मिनहाज साहब अल मारूफ। आगा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
آپ کے مزے ہیں جنید بھائی, کھاتے کچھ ہے نہیں اور بنواتے اپنی مرضی کے سامان ہیں یہاں پہ آپ. ہمیں تو آج تک چکھنے کو بھی کچھ نہیں ملا ان 15 دنوں میں, 16 دنوں میں. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں, کھلاتا ہوں. اس سے کیا اچھی اور بات کیا ہے, بات ہمیں تو ہوتی کچھ نہیں چکھنے کو ملا آج تک. ہے. آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا. ایک جو بڑا اہم ترین سوال, اور نارملی یہ لوگوں کے ساتھ بڑے مسائل رہتے ہیں. آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں, اچھے برے خواب سارے ہی ہوتے ہیں, لیکن جو خاص طور پہ جو برے خواب آتے ہیں جنہیں آپ ڈراؤنے خواب کہتے ہیں, اس میں چپکلی کا دیکھنا, اس میں سانپ کا دیکھنا, اس میں کتوں کا دیکھنا, اس حوالے سے ذرا آغاز کیجیے اور بتائیے کہ کیا یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دیکھتے جائیے, ٹرانسمیشن دیکھتے جائیے, اور درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کی آل اولاد پر, اور اہل بیت پر, بالخصوص اماں عائشہ پر, اور غزوہ بدر پہ, جو ہمارے غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں ان کے لیے لازمی پڑھیے. اور آج کی رات ظاہر نصف جو رمضان ہمارا الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ جا چکا ہے, اور اب کچھ دن ہمارے باقی بچے ہیں, اور 4-5 دن گزر جائیں گے. اس کے بعد معتکفین کا, اعتکاف والوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ابھی تک ہم نے جو پہلے اشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کی کثرت سے ہم نے آپ سے کہا کہ اس کو روزانہ کم سے کم ایک تسبیح دن میں یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں. اب ماشاءاللہ اشرہ مغفرت ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کرنی چاہیے. دن بھر چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب آج رات ابھی اب جو سحری کا وقت ہے, اس میں اگر آپ نے صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی تو وہ لازمی پڑھ لیجیے. جنید بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے مجھ سے جو ہمارے ای میل پہ جنریٹ ہوا ہے کہ برے خواب اگر آ جاتے ہیں, ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں, خواب میں چپکلیاں نظر آتی ہیں, خواب میں کتے نظر آتے ہیں, آپ خواب میں ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوابوں کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ خواب میں چپکلیاں دیکھتے ہوں, سانپ دیکھتے ہوں, بچھو دیکھتے ہوں, ایسے کالے کتے دیکھتے ہوں, ایسے نجس جانوروں کو دیکھتے ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کے اوپر نظر بد ہے, آپ نظر حسد کا شکار ہیں, آپ کے خاندان میں, آپ کے جاننے والوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں نظر بد, نظر حسد ہے, کوئی آپ پر جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی دشمنی, خاص طور پر اس کی جو علامت ہے وہ دشمنی کی ہے. تو اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو میں اکثر یہ ایک حدیث, ہمارے یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھو تو اٹھنے کے بعد ہی سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور درود شریف پڑھو. تو سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ, یہ 3 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, اور لا حول ولا قوت الا باللہ جب بھی پڑھا کریں تو یہ سوچ کے پڑھا کریں یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو دنیا میں عطا فرمائی گئی ہے, اور جو جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے 90 مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. اور سب سے چھوٹا جو مسئلہ حل ہوتا ہے اس کا نام ہے غم, کہ آپ کی زندگی سے غم نکل جاتا ہے. اس کے بعد آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر تھتکارنا ہے 3 مرتبہ, تھو تھو تھو, اس طرح اس کو تھتکارنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو بھی برا خواب آپ نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برے اثرات سے, اس کے بد اثرات سے آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, آپ کے مال و اسباب کو, آپ کے اہل و عیال کو, آپ کے گھر بار کو, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین آمین. بہت اچھی, بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی. جزاک اللہ. اچھا, اب جو اگلا سوال ہے وہ میرا خیال ہے یہ بھی مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر گھرے رہتے ہیں. وہ ہے نا کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے, دین کرتے ہو اور سود چاہیے, ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے. تو بہت سے لوگ ظاہر ہے مجبوری کے تحت پھنس جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں صاحب, یعنی فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے اللہ کے احکامات کو, سود میں ویسے پھنس جاتے ہیں. لیکن اگر جو پھنس گیا اب اس کو یہ شعور آ گیا کہ ہاں میں نے یہ کام غلط کر دیا, اللہ رسول کو جو ہے اپنے خلاف کھڑا کر لیا ہے, اب مجھے اس سے نکلنا ہے ان قرضوں سے. دبئی سے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ وہ قرض میں مبتلا ہیں, سود میں گر چکے ہیں, بینکس کے مطلب ظاہر لونز ہیں, تو اس کے لیے کیا, خلاصی کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں, ایک تو قرض وہ ہے جو آپ نے اپنے احباب سے لیا, دوستوں سے لیا, رشتہ داروں سے لیا, دوست احباب سے, جاننے والوں سے لیا, اور کسی نے قرض حسنہ دے دیا آپ کو, وہ بھی ظاہر اتارنا تو ہے, آپ اپنی سہولت کے ساتھ اس کو اتاریں گے. لیکن سب سے جو خطرناک قسم کا جو قرض ہے وہ ہے سود, جو آپ نے بینک سے لیا, گاڑی کی مد میں لے لیا, موبائل کی مد میں لے لیا, کریڈٹ کارڈز کی مد میں لے لیا, یا کسی بھی ایسے کنونشنل بینکنگ سے آپ نے لے لیا جو اسلامی بینکنگ نہیں ہے. تو اس کے اندر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے. تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے, اعلان جہاد ہے, جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جیت جائیں گے.
جو سب سے پہلے تو صلاۃ التسبیح اور صلاۃ التوبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہ میں اب زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما. اور یہ آپ کے لیے کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ کا جو قرضہ ہے یہ بہت بڑی رقم ہے، میرے رب کے لیے نہیں ہے. جیسے یہ عشرہ مغفرت ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دیکھیں یہ قرض اتارنے کا اس سے بہترین وظیفہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. اگر ہر نماز کے بعد کوئی 100 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو غیب کے خزانوں سے اس کی مدد ہوتی ہے، ایسی ایسی جگہ سے اس کو رزق فراہم کیا جاتا ہے، ایسے ایسے زندگی میں اپرچونٹیز آ جاتی ہیں، ایسے ایسے مواقع اس کی لائف میں آ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بینک والے، مطلب یو اے ای کا بینک کوئی ہمارا پاکستان کا بینک تو نہیں ہے نا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، یو کے کا، ایسے ایسے بینک والے خود فون کر کے بولتے ہیں کہ بھائی آپ مہربانی کریں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، آپ اس سے بیٹھ کے سہولت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے حال فرماتا ہے نا کہ مومن کے جو دل ہے وہ کس طرح سے، جنید بھائی، جیسے شہادت کی انگلی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے چاہے ایسے پھیر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہے. تو بس صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، بینک کے سود کا قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، بہت بہت خوبصورت آپ نے وظائف بتائے. اچھا اب اگین وہی بات، بڑے ظاہر چھپتے ہوئے سوالات آ رہے ہیں اور میں حیران ہوں، یہ معاشرے کی پلس ہے. آپ ابراڈ میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آغا صاحب ہے بچیوں کے رشتوں. اچھا صرف بچیوں کے نہیں، بچوں کے بھی رشتوں کا. ہوتا یہ ہے کہ براٹ اپ وہاں پر ہوا ہے، رشتہ صحیح ملتا نہیں ہے، یہاں پر آتے ہیں وہ کمپیٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چیزیں بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں بچیوں کے معاملے میں خاص طور پہ. اور آپ دیکھیں ابھی ایک ڈیلس سے جو سوال امریکہ سے آیا ہوا اس میں یہ ہے کہ آتے ہیں بچی کو دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، مطلب ظاہر پریزنٹیشن اب جس طرح سے ہوتی ہے وہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے. اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں بچیوں کے رشتے ہوں، لڑکوں کے رشتے ہوں، لڑکیوں کے رشتے ہوں، اوور ایج خواتین کے رشتے ہوں، کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہو، دوسری شادی کا رشتہ ہو، کسی کا نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ایسا رشتہ ہو، کسی کی منگنی بار بار ہو کے ٹوٹ گئی ہو وہ والا رشتہ ہو، کسی بھی قسم کا رشتہ ہو اور وہ بار بار اس کے اندر ہرڈلز پیدا ہو رہی ہوں، رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، تو میں نے پروگرام میں اس رمضان شریف کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ دعائے استخارہ یہ تو آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ اگر سفر کرو تو استخارہ کرو. حدیث مبارکہ ہے سفر کرو استخارہ کرو، معاملہ کرو استخارہ کرو، نسبت کرو استخارہ کرو. تو جیسے ہی کوئی رشتہ آئے تو سب سے پہلے تو عشاء کے بعد 2 نفل برائے استخارہ کی نیت سے نفل پڑھیں، اور اس کے بعد جو استخارے کی میں نے دعا بتائی تھی اللہم انی استخیرک کا، یہ 4-5 لائن کی دعا ہے، یہ پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، کسی خواب کا انتظار مت کریں. سب سے پہلی بات یہ. اور رشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں آتا تو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ رحمان میری بہنیں پڑھنا شروع کر دیں. وہ مائیں جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم اپنی اچھی کوئی بہو ڈھونڈ رہے ہیں، اچھی بہو نہیں مل رہی، بار بار بچیوں کی منگنیاں ہو کے ٹوٹ رہی ہیں اور نکاح ہو جانے کے بعد ودا نہیں ہو پا رہی، یا شادی ہو چکی ختم ہو گئی اب دوسری شادی نہیں ہو پا رہی، شادی ہو گئی تھی بیوہ ہو گئی یا ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد دوسری شادی نہیں ہو پا رہی. رشتے سے متعلق بہترین وظیفے بہت سارے ہیں، لیکن میں نے جو آزمایا ہے، میں نے لوگوں کو اس میں دیکھا ہے کہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کو 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو یہ کام ہو جائے گا. اور رمضان المبارک میں خاص الخاص میں بتاؤں، جو پچھلے رمضان میں وظیفے دیے تھے اس کا رزلٹ اب ملا، اس سے پچھلے رمضان میں جن کو وظیفے دیے تھے اس کی مٹھائی جو ہے پچھلے رمضان میں کھائی، اور امید یہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو وظیفے دے رہے ہیں اس کی شیرنی اگلے رمضان میں کھائیں گے. تو یہ جو ہمارا جو وقت ہے جس وقت ہم یہاں بیٹھ کے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے، اس وقت اگر صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھی جائے، صلاۃ الحاجات برائے خیر روزانہ پڑھا جائے، اس کے بعد کلمہ طیبہ استغفار سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رشتے آئیں گے، تمام مسائل اللہ کی مہربانی سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے آغا صاحب. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی زندگی شرط. تو جناب رہیے ہمارے ساتھ، بہت ہی حسین وظائف آپ نے آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی سے سنے. اور اب جب لوٹ کے واپس آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے نا سیگمنٹ کون سا، علم کے موتی. سید علماء کرام موجود ہوں گے اور پھر محفل احسان بھی ساتھ ساتھ سجے گی، یعنی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ نعتوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے. جا کے لوٹ کے بس واپس آتے ہیں.
जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात है, 1447 हिजरी है और सेगमेंट है रमज़ान के पकवान। जेन जी के दिल के मेरा ख्याल है बहुत करीब होगा आज का सेगमेंट, क्योंकि आज मुनज़्ज़ा जो हैं वो पिज़्ज़ा टोस्ट बना रही हैं। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा आसान रेसिपी हो नहीं सकती। भाई कहाँ तक पहुँचा आपका मार्का? बन चुका है और इसी तरह देखें मैंने एक टोस्ट करके रख दिया है, दूसरा भी हो चुका है, चीज़ मेल्ट हो गई है अच्छे से। देखने में तो बहुत भला दिख रहा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। टेस्ट डेफिनेटली होगा, बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, मैं पहले तो पैन को ऑयल कर लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना होगा, क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी कुक्ड होती है, जाहिर है। बिल्कुल सही। जब आप इसको एक्स्ट्रा टोस्ट कर लेंगे तो या तो ये जलने का खतरा है और फिर इसका कोई फायदा नहीं रहेगा, जले हुए टोस्ट हो जाएंगे। हाँ, नहीं जली हुई तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो जलना चाहिए ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऑयल थोड़ा सा ब्रश करके टोस्ट रखना है और अब इसको जो है मेल्ट होने देंगे हल्की आंच पे। अच्छा। चीज़ मेल्ट हो जाएगी और फिर इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल इंग्रेडिएंट्स अगर इसके मुकम्मल कर लें ना, मैं बता देती हूँ। हम इल्म के मोतियों की तरफ चलें। बिल्कुल। अच्छा, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ शुरू से। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके अंदर हमने चिकन ऐड की है। चिकन जो है हमने मैरिनेट की है पहले जिंजर गार्लिक में, एंड देन इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया है, साथ ही में लेमन जूस ऐड करके इसको मैरिनेट करके साइड पे रख दिया है। फिर उसको हमने कुक किया थोड़े से ऑयल के अंदर, एंड देन इसको साइड पे कर देना है। रेस्ट आपके पास अनियंस होने चाहिए हैं, कैप्सिकम, कुछ भी आपको जो भी ड्रेसिंग इसके ऊपर टॉपिंग करनी हो वो कर सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, जिसको जो पसंद हो अपने हिसाब से। चीज़ हमने इसके ऊपर ऐड की है, पिज़्ज़ा सॉस डाला है, पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो केचप ऐड कर सकते हैं और स्प्रेड करके इस तरह से आपने रेडी कर लेना है। डन हो गया और आप शहरी के जो है मज़े लें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आइए जनाब, आपको लिए चलते हैं अब इल्म के मोतियों की जानिब। और इल्म के मोतियों में आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है 3 मुमताज़ शख्सियत। पहली शख्सियत आपके हमारे हम सब के इंतहाई काबिल एहतराम हैं, मेरे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, और ऑल द वे जो है ये हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी शख्सियत नाजरीन एक ऐसी शख्सियत है जो यकीनन हमारे असातिज़ा में शामिल हैं और बहुत ही कमाल गुफ्तगू करते हैं, इस PTV की ट्रांसमिशन का मुस्तकिल हिस्सा रहते हैं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमाया। आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। और तीसरी शख्सियत, क्या खूबसूरत चमकता दमकता चेहरा है इनका और गुफ्तगू भी माशाल्लाह बड़ी चमकती दमकती भी करते हैं। मोहतरम जनाब मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और चौथी शख्सियत आपके हमारे हम सब के बहुत ही पसंदीदा सनाखा, बिल्कुल भाइयों की तरह कमाल पढ़ते हैं माशाल्लाह, कारी असदुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज ग्रामी ये इज्तिमाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वस्त रमज़ान, ज़ाहिर है जहाँ इस बात की खुशी कि रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने हमें अता किया, वहाँ इस बात का गम भी कि आहिस्ता आहिस्ता ये मेहमान जो है अपने दामन को छुड़ाता हुआ अब हमारे दरमियान से जो है वस्त तक तो पहुँच चुका है। अल्लाह ताला बस हमें इस काबिल कर दे कि हम इसका हक़ तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है जितना कर सकते हैं बस उतना कर लें और कबूल हो जाए। चूँकि 17 रमज़ान मुबारक 2 बड़ी निस्बतें लिए हुए, एक ग़ज़वा बदर की निस्बत है, एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, हमारी आल औलाद उन पर क़ुरबान हो जाए, हमारी माँ पे। लेकिन आज हमने 16 रमज़ान को एहतमाम किया कि आज उनका ज़िक्र पाक हम करें, फिर इंशाअल्लाह कल जो है ग़ज़वा बदर पे बात होगी माशाअल्लाह। अब मैं सवाल फ्लोट करते हुए, आप यकीन मानिए मुझे लगता है कि इंतहाई अदब का जो मकाम होता है ना, जो लफ्ज़ हम कहते हैं, उसकी क्या इंतहा होगी और उसकी क्या इंतहा होगी। मैं उस इंतहा को भी अगर जाके पहुँचूँ मुफ्ती साहब, तो मेरा ख्याल है मैं उस बारगाह में सवाल भी फ्लोट नहीं कर सकता कि कैसे उनकी शान बयान की जाए। बस यूँ कह लीजिए कि जिनको मेरे आका ने सबसे ज़्यादा चाहा, उस चाहत से ही बात का आगाज़ किया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाकिया साजिदा
منزہ مطہرہ سبحان حبیبہ حبیب خدا اللہ صدیقہ بنت صدیق اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن میں یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خوبیوں کو جمع نہیں کیا، خوبیوں کو نکالا ہے۔ یوں کہیے کہ براہ راست نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسٹوڈین ہیں آپ۔ ایسے ہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ طیبہ ہیں جن کے لیے حضور نے بڑے فخر کے طور پر فرمایا یہ میری وہ زوجہ ہے جس نے کبھی زندگی میں اپنا مجھ سے کوئی جائز مطالبہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے اس خاتون سے حضرت سیدہ عائشہ سے جو نکاح کیا، ایک تو نکاح سے پہلے اللہ نے ان کی تصویر ان کو دکھائی، دیکھیے، اور تصویر دکھانے کے بعد جب نکاح ہوا تو بہت سارے سوالات بھی اٹھے کہ اس عمر میں حضور نے نکاح کیوں کیا۔ اس نکاح کے بعد وہ جو اس کا مقصد تھا وہ حضور نے آخری زمانے میں بتایا۔ 50 برس اس کے بعد آپ یہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا نکاح کا مقصد بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری وہ بیوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں مجھے وحی کا علم عطا فرمایا ہے، اگر اس علم کو تم مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدھا علم تم میرے تمام 1.25 لاکھ صحابہ سے لے لو اور آدھا علم تم اکیلی میری عائشہ سے لے لو۔ کیا یہاں تک ہے فرمایا کہ آدھا علم دین کا ان حمیرہ سے، پیار سے حمیرہ کہتے تھے، ان حمیرہ سے حاصل کرو؟ جی جی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ تمام کے تمام صحابہ اکرام عالم تھے، 100 صحابہ اکرام مفتی تھے، 7 صحابہ اکرام مجتہد تھے۔ ان مجتہدین میں جو سب سے بڑی مجتہد تھیں وہ حضرت امی جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم التاریخ میں، علم الکلام میں، علم المیراث میں، علم الکلام میں، علم القرآن میں، علم الحدیث میں، اور شعر و ادب میں، علم الانصاب میں، جی جی، علم الانصاب میں، شعر میں، ادب میں، اور اسی طرح قرآن کریم کے احکام حلال اور حرام میں، قرآن کے فہم میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ مفتی صاحب حضرت زہری، ایک سوال میں قطع کلام کی معافی، اس میں آپ ذرا تبصرہ، چونکہ آپ نے موضوع یہی چھیڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب آپ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، ذرا اس پہ کلام فرمائیے۔ جی جی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت وہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی حضور کے فہم میں، ہمیں جب بھی حضور کے فہم میں قرآن و سنت کی کسی بات کو سمجھنا ہوتا تو ہم جس دروازے سے رجوع کرتے وہ دروازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں میں نے، کسی نے پوچھا آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان کے بعد وہ واحد چہرہ ہے حضرت امی عائشہ کا جس پر میں نے اتنا تقوی کا روب دیکھا کہ میں نے اپنے بابا جان کے بعد ایسا روب نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا محبتیں ہیں، کیا محبتیں، جتنی متانت، جتنا تقوی، جتنا علم میں نے اپنی اماں جان کے چہرے پر دیکھا، ان کے وجود پر دیکھا، عاجزی سے، انکساری سے، عمل سے میں نے کہیں اور نہ دیکھا۔ اماں جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ اتنی سخی تھیں، میرے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے حضرت عائشہ پہ اتنے اثرات تھے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا آپ کی زندگی میں، ایک مرتبہ کسی نے 1 لاکھ درم آپ کو دیا اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے وہ سارا تقسیم کر دیا۔ جب اپنے گھر پلٹ کے واپس آئیں تو واپس آنے کے بعد پتہ چلا کہ اپنے گھر میں تو نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پکانے کو کچھ ہے۔ ایک مرتبہ 1 درہم تو رکھ لیتی تاکہ گوشت یاد تو دلا دیتی، وہ کچھ تو ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے یاد کرا دیا ہوتا تو میں تمہیں کچھ دے دیتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان سے اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت اٹھے اور نالین پہنے بغیر مدینہ میں جھاڑوں کے موسم میں، سردی کے موسم میں باہر چل دیے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید عائشہ سو رہی ہیں، حضرت عائشہ نے نیچے سے دیکھ لیا،
دیکھنے کے بعد آپ نے نالین اٹھائے اور حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے نالین نہیں پہنے؟ فرمایا عائشہ میں نے نالین اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے نالین کے کھڑاک سے میری عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، اتنا پیار کہ کہیں میری عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات شافعۃ الکبریٰ میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ حضور لکڑیوں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں اپنے گھر میں لکڑیاں اندر پھینک رہے ہیں اور ایک لکڑی اچھل کر حضرت عائشہ کے پاؤں پہ لگی اور خون نکل آیا۔ تو حضرت عائشہ کو دیکھ کر حضور مغموم ہوئے، فرمایا عائشہ میں لکڑی پھینک رہا تھا، تم اچانک سے گزری لگ گئی، تمہیں نہیں لگنی چاہیے تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گی۔ اب آپ نے حضور کو خوش کرنا تھا کہ حضور میری وجہ سے مغموم ہو گئے، کیا فرمایا اللہ اکبر، آپ نے پاؤں قریب کیا اور حضرت عائشہ نے حضور کا پاؤں چوم لیا۔ یہ واحد حضور کی زوجہ طیبہ ہیں جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور دیکھیے جن کے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سلام لائیں، ڈاکٹر صاحب مطلب یہ جملہ روا روی میں ادا کر دینا اور کتب تواریخ میں پڑھ لینا کہ اللہ نے جن کو سلام بھیجا ہو، یہ پڑھنے میں تو ہم نکل جاتے ہیں، لیکن صاحب خالق کائنات جن کو سلام بھیجے وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے، صرف اس جملے کی لذت پہ میں چاہتا ہوں اسی پہ گفتگو کیجیے آپ کہ کیا فضیلت اور کیا مقام ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو مراتب کے اعتبار سے کئی ایسی فضیلتیں ہیں جو صرف اماں عائشہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں، بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ بات حمد و صلوات کے آپ کے سرنامہ کلام میں اور قبلہ مفتی ابو محمد بھائی ہمارے جس عقیدت کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ جو انفاس قدسیہ ہے، یہ انفاس قدسیہ خاص مقاصد کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق تخلیق کیے ہیں، جو صرف انہی کے ساتھ پیدا ہوئی، انہی کے ساتھ لوٹ گئی ہیں۔ اور جو ارجعی کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ ایسی ہی برگزیدہ پاکیزہ ہستیوں کے لیے ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ تو جو نبی کی زوجہ بھی ہوں اور فقیہہ بھی ہوں، عالمہ بھی ہوں، نور سے بھی متصل ہوں، خود بھی نورانی ہوں، گفتگو بھی نور کی ہو، اور فقہ سے لے کر ترتیب مسائل کے اندر حرکت افلاط تک کے مباحث کو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس طرح سے ترتیب دیا جیسے ایک ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہو اور تسبیح کے دانے تسلسل کے ساتھ علوم متداولہ، علوم حاضریہ کو اور علوم غائبہ کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہو کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ صحابہ ہی کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ گھر میں بیٹھ کر وہ کچھ جانتی ہے جو ہم باہر نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو آپ نے تذکرہ کیا تو یہی تو تھا کہ جن علوم کے متعلق ہمارے ذہن رک جاتے تھے، ہم جا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ عرض کرتے کہ آپ یہ فرمائیے کہ حضور اس سلسلے میں کیا سوچتے تھے۔ تو حضور ان کی سوچ کو اور حضور کی وہ سوچ کو جانتے تھے ایک دوسرے کو، اور حضور کے وہ جو راز ہے علم کا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا۔ بھائی دیکھیں نا، آئلی معاملات میں اگر اماں عائشہ اگر نہ ہمیں گائیڈ کرتی تو آج تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں مجھے جملہ کہنے دیں ڈاکٹر صاحب ادب کے ساتھ، اور اس جملے کو آپ جو ہے وہ وصول کیجئے اور میری اصلاح کیجئے۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جو میں نے کہا نا کہ غسل کے معاملات، میں تو یہ کہتا ہوں امت پاک ہی نہ ہوتی اگر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ کیا اچھی بات کی آپ نے، اس میں بات صحیح ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات میں آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جنید بھائی، قبلہ مفتی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی، آپ حضرات سے بھی، جو میرے بہن بھائی بھی ہیں، ہم اپنے گھر کی معمولی سی بات کو بیان کرتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں، تھوڑی سی شرم محسوس کرتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو اگر چھپا کر رکھ لیں تو بہتر ہے باہر نہ آئے۔ لیکن وہ یہ فرما رہی کہ حضور کا سر اقدس میرے زانوں پر ہے، اللہ حضور میرے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوئے،
وہ کوئی آپ کو اپنی پرسنل لائف نہیں بتلا رہے، وہ آپ کو اللہ کی اس تائید اور وحی کے احکامات کے ذریعے یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا رمیتہ کا جو امین ہے، اس امین کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے، تم کبھی نہیں جان سکو گے جب تک کہ میں بلغوا انی وہ لوگ آیا کہ میں وما ساتھ ينطق تمہیں عن نہ الهوى پہنچا دوں۔ ان هو الا وحی یوحا کا جو امین ہے، اور بالکل انواع اللہ وحی یوحا کا بھی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو، اب اس نشانی کو مدون کیسے کیا؟ عام طور پر روایات میں یہ ہے کہ پہلی تفسیر ابن عباس ہے، ٹھیک، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اچھا، جو حقائق ہیں اور ثقہ روات ہیں، اور جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ جو مسند عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اصل میں تفسیر عائشہ ہے اللہ اکبر، جو اللہ حضرت ابن عباس سے پہلے لکھی گئی، اللہ، اور آپ حیران ہوں گے اس کی اصلاح کسی نے بھی نہیں کی، اس کی اصلاح حضور نے فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پہلی تفسیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے، کیوں قبلہ واہ ماشاءاللہ، صحیح عرض کر رہا ہوں۔ بہترین بہترین۔ اب اس تفسیر عائشہ کو آج الحمدللہ اردو میں بھی ترجمہ اس کا آ گیا ہے، ماشاءاللہ، پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جب مخاطب ہوتے تو مخاطب ہونے کا انداز، عائشہ آج تم کھیل رہی تھی آئے ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا بھائی بتاؤ یہ کیا کھیل رہی تھی؟ گھوڑا؟ اچھا یہ گھوڑا تمہارے ہاتھ میں، اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں، گھوڑا تمہارے ہاتھ میں، تو اس کے یہ پر کہاں سے آ گئے، ہے نا؟ تو اب جواب بھی اپنے ہی کیا لیول کا جواب ہے، سلیمان علیہ السلام کو جواب آ رہا ہے، ہاں، اور ساتھ میں ہی جو جملہ ہے کہ حضرت سلیمان کا کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اے علم لدنی کے وارث، تو نے اپنا وارث مجھے بنایا ہے، اللہ، میں انا ورثۃ الانبیاء کے اندر آتی ہوں، کیونکہ مجھے عالمہ بھی آپ ہی نے بنایا ہے، اللہ تو اکبر، یہ علم بھی آپ نے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر دوسری طرف کہ میں حضور کے ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جو حبشی تھے وہ اسلحے کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جی جی، اور میں حضور کے ساتھ، تو میں اتنی دیر تک کھڑی رہی کہ حضور نے فرمایا چلنا نہیں، ہاں، یعنی چادر کی اوٹ سے وہ دکھاتے رہے کہ حبشی جو ہے وہ کھیل کیسے کر رہے ہیں، دیکھتے رہے، یہ حضور کا انداز۔ بلکہ وہ جو دوڑ لگانے والا معاملہ، وہ کیا لطیف، یعنی آج ہماری مونچھیں جو ہیں ان کے تاؤ کم نہیں ہوتے بیویوں کے آگے، اور وہاں سرکار بتا رہے ہیں کہ بیویوں کو ٹریٹ اس طرح کیا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوا کہ حضور جب وہ معاملہ ہوتا ہے، میں تو وہ لفظ نہیں کہوں گا کہ حضور تو کبھی ہار ہی نہیں سکتے کیونکہ سوال کے قدموں میں، لیکن جان بوجھ کر موقع دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہمیں کیا مل رہا ہے، سبق مل رہا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا حضور نے کہ سرور کشور رسالت مرتبے میں اس مقام پر ہے، یہ اور کائنات کا مالک ان کو معراج پر بلا کر جو کچھ دکھلا رہا ہے، اور قرآن کریم نے جو آیات اپنے ذریعے نص قطعی کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی، وہ کسی ام المومنین کے لیے اتنی آیات نہیں ہے، اور وہ آیات قرآن کریم میں مرتبہ عائشہ کو بیان کرنے کا بقول علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایسا منصب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، اس کو قرآن نے محفوظ کر دیا۔ اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، میں نے ابھی ابتدا میں اتفاق سے اپنے تعارف میں یہی بات کی تھی، اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا کلام کیجیے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں وقت کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن آپ کی زبان سے بہت اچھا بھلا لگے گا یہ سننا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے موضوع ایسا چھیڑ دیا۔ یہ جو لمحہ موجود ہے، جس لمحہ موجود میں اس وقت یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، تو یہ جملہ میرا دلیل مانگتا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کا تلاوت کا جو معاملہ ہے پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، کوئی پل ایسا نہیں جو اس تلاوت سے خارج ہو، کوئی پل۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو سورہ نور کی تلاوت ہو رہی ہے، جب سورہ نور کی تلاوت ہو رہی ہے تو میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت، اس کا مطلب راؤنڈ دا کلاک اور 24 آورز جس ہستی کا ذکر پاک ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ بتائیے۔
نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ پر جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور لاکھوں درود، لاکھوں سلام، لاکھوں عظمتیں، رفعتیں، برکتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کے حجرے پر آج بھی 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام اترتے ہیں. یہ بھی حجرہ عائشہ صدیقہ ہے. اس کائنات میں ان جیسی دوسری عورت نہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جن کے سینے اقدس پر کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کی طرف جا رہے ہیں، اس کائنات میں کوئی نہیں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ شاکرہ ساجدہ جیسا کہ جن آخری غذا رسول اللہ کی جو جاتی ہے لعاب دہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہے. اور سورہ نور میں جب ہم عقیدہ توحید پڑھتے ہیں، عقیدہ رسالت پڑھتے ہیں، تو عقیدہ عظمت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پڑھتے ہیں. قرآن کے مطابق ایک نبی پر الزام تراشی ہوتی ہے تو بچے سے گواہی دلوائی جاتی ہے. حضرت مریم پر الزام تراشی ہوتی ہے تو اپنا بیٹا جواب دیتا ہے. اما عائشہ پہ انگلی اٹھتی ہے تو کائنات کا خالق جواب دیتا ہے، کائنات کا رب جواب دیتا ہے. 18 آیتیں آپ کہتے ہیں دنیا تعریف کر رہی ہے. ارے اللہ نے میرے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے لیے 18 آیتیں تعریف میں نازل کر دی ہیں. بلکہ اس میں یہ دیکھیے کہ محبوب کا خاموش رہنا بھی یہاں پر پر حکمت تھا. اب جواب میں نہیں دوں گا، اب تو جواب وہ دے گا جو اور جملہ سنیے. اس کائنات میں ہر کوئی سیکھتا ہے مصطفیٰ کریم پر، قربان جاؤں ازواج مطہرات مصطفیٰ پر کہ جن کو سکھانے والا بھی اللہ ہے. سورہ احزاب میں اللہ سکھا رہا ہے، سورہ طلاق میں اللہ سکھا رہا ہے، سورہ نور میں اللہ سکھا رہا ہے. کائنات مصطفیٰ سے لے رہی ہے. عائشہ وہ ہیں جو مصطفیٰ سے بھی لے رہے ہیں، مصطفیٰ کے رب سے بھی لے رہے ہیں. یہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ 2210 احادیث ہیں، 174 بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، روایات وہ ہیں. اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حدیث میں استنباط کرتی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے اختلاف کرتی ہیں کیونکہ اللہ نے وہ مقام دیا ہے. فقہات میں عائشہ جیسا کوئی نہیں، تاریخ میں عائشہ جیسا کوئی نہیں، علم میں عائشہ جیسا نہیں، فقہ میں عائشہ جیسا نہیں، کیونکہ ہر کوئی سن رہا ہے اور یہ اپنے رسول سے سن رہی ہیں، یہ اپنے ذوق سے سن رہی ہیں. اور اندازہ کیجئے یہ مسکرائیں تو رسول خوش ہو جائیں، رسول ان کو راضی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. گھر میں آ رہے ہیں، اما عائشہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، بنانے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں. تو جس کا ساتھ دیں رسول اسے عائشہ کہتے ہیں، رسول جس کو راضی کریں اسے عائشہ کہتے ہیں، رسول جس کے بستر پہ ہو اور قرآن نازل ہو جائے اسے عائشہ کہتے ہیں. اس پوری کائنات میں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جیسا کوئی نہیں. کسی کی ازواج پر کبھی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ اما عائشہ ہے کہ قرآن نازل ہو جاتا ہے. یہ قرآن کتنی برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ہیں. اب آئیے بڑے بڑے صحابہ، زمخشری کو دیکھیں جو تفسیر کے اندر آ جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں کہ جب کئی صحابہ کسی مقام پر تکلیف میں آتے تھے، پھنستے تھے تو ان کی مشکل کشا بھی عائشہ بنتی تھی. کیا بات. اما عائشہ سے. اور ایک واقعہ اور یوں کہیے کہ محسنہ مومنین ہیں آپ بنیادی طور پر. ہاں اچھا اب اور ایک جملہ اور بھی سنیے. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی، صحابہ کرام بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، جن کے راستے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، سلطنت روم جن کے نام سے کانپتی ہے. لوگ ملنے والے ہیں، آنے والے ہیں. سلطنت روم کے بڑے بڑے رؤسا لوگ گئے مولا کائنات کے پاس. علی آپ فاروق سے کہیں، آپ عمر فاروق سے کہیں کہ کپڑے آج ذرا اچھے والے پہن لیں، یہ پیمند لگے ہوئے جگہ جگہ، کوئی ذرا ان کو کہہ دے. کہا میں نہیں کہہ سکتا. اس وقت کائنات میں ایک شخصیت ہیں کہ فاروق کیا کوئی بھی ان کی بات نہیں ٹالتا. یہ علی کے الفاظ ہیں، وہ ہے اما عائشہ. وہ ہے اما عائشہ. مولا کائنات اما عائشہ کے پاس بھیج رہے ہیں. اور عمر فاروق ممبر رسول پہ بیان فرما رہے ہیں. آواز آئی، غلام آیا کہ اما عائشہ نے طلب کی ہے. دوڑ جس حالت میں اسی حالت میں اما عائشہ کے حجرے کے باہر گئے. فرمایا اما عائشہ آپ نے طلب کیا ہے. اب اما عائشہ کے الفاظ، کیا اللہ نے ہمیں سامان عطا نہیں کیا؟
کیا اللہ نے ہمیں اچھے کپڑے عطا نہیں کیے؟ ہائے ہائے۔ کیا نعمتیں نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے آنسو زمین سے ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، سمجھ چکے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا لوگ آج کپڑے دیکھتے ہیں، میں مصطفیٰ کے کپڑوں کو آج بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ 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 اما عائشہ اگر آپ کا حکم ہے تو بدل کر لوں گا، اللہ، مگر میری آنکھوں میں آج بھی تاجدار مدینہ رہتے ہیں۔ تو اس آیت سے اس بات سے معلوم چلتا ہے کہ سارے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کسی کو معتبر سمجھتے تھے، کسی کو مقام سمجھتے تھے، کسی کے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ کوئی رسول کے کوئی صحابی کسی کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، تو وہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جب یہ پیدا ہو رہی ہیں اور جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کے گھر میں اسلام ہے، ان کے ماں باپ جو ہیں، ان کے دادا وہ مسلمان ہیں، اور آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مطلب یہ جو آغوش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت اما عائشہ نے کسی کی دیکھی ہے تو اپنے باپ کے دل میں اب محمد رسول اللہ کی دیکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس سوال پہ بھی آپ ہی کامنٹ کر دیں تاکہ پھر کلام کی طرف ہم جائیں، کیونکہ بات کچھ ایسی ہے، اور میں نے وہی ابتدا میں ایک بات کی تھی، میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا، مفتی صاحب میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں ایک انتہائی گناہ گار سیاکار اور بدکار امتی کی حیثیت سے سنا ہوا ہوں اٹا ہوا ہوں گناہوں کے اندر، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، کم علم ہوں، کائنات میں کوئی مثال آپ لا نہیں سکتے جو ایثار حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تک میچ کرے۔ اب وہ ایثار کون سا ہے سر؟ اس کائنات میں میں اور آپ سب متفق ہونا ہوں، حضرت فاروق اعظم کو اپنی جگہ دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کائنات کا مقدس ترین خطہ جو ہے وہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر مس ہوا ہوا حجرہ مصطفیٰ ہے، اپنی جگہ عمر فاروق کو دے دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کائنات کا اس سے بڑا ایثار اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے ذرا، بتائیے۔ واللہ یحب المحسنین، جو قرآن کی تفسیر کی عملی تفسیر بن جائے اسے عائشہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیا اس موقع پہ کوئی کلام ایسا ہو جائے صاحب کہ بس جسے کہتے ہیں نا کہ لطف کو بھی لطف آ جائے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفہوم جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمتا جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کروں مت اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائدہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں بھائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے، ماشاء اللہ. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رمضان پاکستان کی خصوص نشریات 1447 ہجری ہے اور اب موقع ہے انداز بیاں. بہت ہی کمال سیگمنٹ ہوتا ہے ناظرین. نوجوان آتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے آپ کو متاثر بھی کرتے ہیں اور اپنی علمیت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس وقت اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے مزیدار حلیم نے، حمزہ کلیکشن نے، نیلسن پینٹس نے، طفل ڈائپرز نے، مرحبا گلبہار نے اور ون ایپل نے. اور 3 کنٹیسٹنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں جناب زیان خان صاحب، دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں تکبیر حسین صاحب اور تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں نوال خرم صاحبہ. تینوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. ہوپ انشاءاللہ کہ بہت اچھی تقریر آئے گی. موضوع ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. علامہ اقبال علیہ رحمہ. ٹھیک ہے جی، تو آغاز کرتے ہیں. کنڈکٹ سمجھ لیجئے 3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. 2.5 منٹ پہ پہلا بز ہوگا اور 3 منٹ میں آپ نے اپنے خطاب کو جو آپ قوم سے کر رہے ہوں گے نا، اس کیمرے کے ذریعے سے، جو کیمرہ ہے یہ آپ کو پوری دنیا میں قوم آپ کو سن رہی ہوگی، لیکن ذہن میں رکھیے گا نارملی جب خطاب ہوتا ہے تو لوگ ختم کر دینا ہے آپ نے، ورنہ آؤٹ ہو جائیں گے. اچھا جی، آئیے زیان خان صاحب، پہلے آپ کی باری ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. صدر علی وقار، جب خالق حقیقی نے اشرف المخلوقات کو تخلیق کیا تو لوہے ازل پہ یہ تحریر نقش کر دی کہ یہاں سرفراز وہی ہوتا ہے جو مایوسی کے گرداب میں امید کا سفینہ تراشتا ہے، جو شکست کی تاریکی میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے. دیار عشق میں مقام مشروط ہے علم کی تلوار سے، کردار کی گفتار سے اور یقین کی مضبوطی سے. اور وہ افراد جو تقلید کی زنجیروں کو توڑ کر تخلیق کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، وہی نئے صبح و شام کے معمار ہوتے ہیں. صدر علی وقار، ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کے خوف سے قیصر و کسریٰ کے گنبد کانپ اٹھتے تھے. جذبہ ایمانی اور اللہ اکبر کی صدا کفار کے دل دہلا دیتی تھی. لا الہ الا اللہ کی گردان
باطل کو حق، تصور کو تصویر، ظلمت کو ضیاء، خواب کو تعبیر، اور بندگان اسیر کو عالمگیر کا پیراہن عطا کرتی تھی۔ شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ صدر علی وقار، اب اس دور میں لازم ہے کہ پیام خودی اور فلسفہ ارتقاء کو سمجھا جائے اور اقبال کے نوجوانوں کو انقلاب فکر کی دعوت دی جائے، کیونکہ دیار عشق صرف جذبات کی وادی نہیں بلکہ کائنات عمل ہے، اور ہم نوجوانوں کو مغربی تہذیب کے شیشہ گروں کی تقلید چھوڑ کر اپنی تہذیب اور مذہب کے راستے پر چلنا ہوگا، کیونکہ اس شب ظلمت میں ظلم کی چکی میں پستی انسانیت کو صبح نور کی تلاش ہے۔ یہ دور باطل منتظر ہے، بت شکن ابراہیم کا، روایت شکن خلیل اللہ کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے سہارے آتش نمرود میں کودنے والے ابراہیم کا۔ یہ دور انسانی اپنے لہو لہان دل سے اپنے نجات دہندہ کو پکار رہی ہے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ زیان خان صاحب، آپ اپنے مخصوص انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں تکبیر حسین۔ تکبیر حسین صاحب آئیے، اور قوم آپ کو سن رہی ہے، ایک بآواز بلند تکبیر دیجیے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، جو گر گیا ہے تیری نظر میں اسے تلاش کر، جو باہر سے نہ ملے اسے اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشتے جنوں میں ایسا قلندر تلاش کر۔ صدر علی وقار، موضوع کے الفاظ میں ایسی توازت، ایسی نمازت پنہا ہے کہ جو خون قلب کو گرما کر آمادگی اور بیداری کو یوں بیدار کرتی ہے کہ فرد دہر کو بیدار کرتی ہے، اور فرد دہر اور بیداری بیدار ہو کر فرد کو مضطرب کر دیتی ہے کہ فرد بھی وجود اضطراب بن جاتا ہے اور سامنے والے کو بھی پیکر اضطراب بنا دیتا ہے۔ جناب والا، ایسی اضطرابی کیفیت افراد وطن کو کیفیت استجاب میں ایسا مبتلا کرتی ہے کہ ہر بشر جہان سنگ و خشت سے جہان تازہ کی تعمیر میں چل نکلتا ہے، کہ یہ جذبہ موت تب ہوتا ہے کہ جب ہمارا اپنا تخیل ہمارے اپنے ہی تخیل سے فزو تر ہو، اور ایسا تخیل بندہ خدا کو ماہو ستارہ سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ جناب والا، بے شک انسان وجود خاکی ہے، وجود فنا ہے، لیکن اگر اسی وجود میں جلال و آتش و بر کی صفت مزین ہو تو پھر دہر ظاہر باطن اور زمن میں ہی نہیں بلکہ وہ دیار عشق میں نام پیدا کر جاتا ہے کہ نیا زمانہ، نئے صبح، نیا شام، نیا ذکر، نیا یقین، نیا بھروسہ، اور نیا ذکر ہی نہیں بلکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو کر ایک نیا بشر بن جاتا ہے۔ کہ صدر علی وقار، پھر پچھلا آدم نہیں رہتا بلکہ پچھلا آدم اگلا آدم بن جاتا ہے، اور اگلا آدم نیا آدم بن جاتا ہے، اور نیا آدم دیار عاشق کی لازوال عمارت ہے، اور یہ لازوال عمارت ایسی پختہ، باوقار اور مضبوط تر ہوتی ہے کہ اس عمارت کو نہ تو پھر کوئی مکان اچھا لگتا ہے، نہ تو پھر کوئی محل اچھا لگتا ہے، کہ پھر جناب والا اقبال کے الفاظ صادق آ جاتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ تکبیر حسین صاحب، اور اب میں آخری کنٹیسٹنٹ محترمہ نوال خرم صاحبہ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں۔ اور نوال،
یہ کیمرہ آپ کے سامنے ہے, قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب. دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. محترم جج صاحبان اور حاضرین محفل, السلام علیکم. آج مجھے نہایت خوبصورت اور بامعنی موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے. دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر. بال جبریل میں موجود اقبال کا یہ مصرع نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی محض سانس لینے کا نام نہیں بلکہ مقصد کے ساتھ جینے کا نام ہے. دیارے عشق سے مراد وہ دنیا جہاں سچائی, اخلاص, جذبہ اور عزم اور جذبے کی قدر کی جاتی ہو, اور مقام پیدا کر اس بات کی علامت ہے کہ جہاں انسان اپنی پہچان خود بنائے, اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور دنیا میں مثبت کردار ادا کرے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جناب صدر اپنے مقصد سے عشق انسان کی تربیت کر کے اس کو کائنات میں انقلاب برپا کرنے اور نیا زمانہ پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے. ایسا انسان جو زمانے کو اپنی شان کے مطابق نئے طریقے سے چلانا جانتا ہو, جو تقدیر کو بدلنے پر قادر ہو, اس کے لیے نیا زمانہ اور نئی دنیا پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. ایسے ہی انسان کی تمنا فکر اقبال کا ایک اہم حصہ ہے. جناب صدر, ہم اپنے وطن پاکستان پر نظر ڈالیں تو ہمیں کئی ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن کی بنیاد پر ایک خاص مقام حاصل کیا. عرفہ کریم نے کم عمری میں جب اس مصرع دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کو اپنایا تو کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بن کر دنیا کو حیران کر دیا. عام اور سادہ سے انسان عبدالستار ایدی نے جب اس مصرع دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کو اپنایا تو ایدی فاؤنڈیشن قائم کیا اور لاکھوں ضرورت مندوں کا سہارا بنے. ایسے ہی ڈی جے سائنس کالج سے پڑھنے والے عام سے نوجوان نے جب دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے مصرع کو اپنایا تو عبدالقدیر خان بن کر ابھرے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر کر دیا. آخر میں اقبال کے چند شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کروں گی. زمانے سے بڑھ کر زمانہ تلاش کر. شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھی نوال خرم. اچھا, اب بات یہ ہے نوجوانوں, میری جینزی سلامت رہیں. جینزی کا بڑا غوغا ہے نا, جینزی, تو میری جینزی سلامت رہیے. آپ کے لیے دعائیں بہت ساری ہیں, اللہ آپ لوگوں کو بہت کامیابیوں سے نوازے. اب دیکھیے کامنٹس کیا کرتے ہیں ہمارے جج صاحبان, اور فیصلے کے مطابق یہ مجھے بتائیے کنسنسس آپ کا ہو چکا ہے اس بارے میں؟ جی ہو چکا. ہاں, تو آپ کے خیال کون اناؤنس کرے گا؟ مفتی صاحب آپ اناؤنس کریں گے؟ ویسے منصب تو یہی ہے, ظاہر بہت مختصر الفاظ یہ ہیں کہ جو رویت کس کی ہونے والی ہے؟ جی جو رویت کا کام ہے نا یہ. جو عنوان تھا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, لیکن اس کے مطابق بھی جو آج کے ونر ہیں وہ تدبیر حسین ہے. تکبیر حسین صاحب, آپ کو بہت مبارک ہو, اور آپ تینوں کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں کہ آپ لوگ تشریف لائے. سر آئیے موضوع کی طرف ہی آتے ہیں, چونکہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک تھا, اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر بس ہم گفتگو کرتے چلے جائیں, یقین مانیے آپ من نہیں بھرتا, کیونکہ ایمان کو جلا ملتی رہتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ جو پشمردگی جو ہے وہ زندگی کے اندر تبدیل ہو رہی ہے. ذرا اماں عائشہ کی فضیلت کے حوالے سے, ان کی شان کے حوالے سے ایک اور بات جو مجھے محسوس ہوتی ہے اور اس پہ کلام ہونا چاہیے. تقویٰ جس در پہ جا کر خیرات مانگتا ہو, عبادتیں جس در پہ جا کے سلیقے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, اور علم جس در پہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہو, زہد و تقویٰ جہاں سے خیرات لیتا ہو, اور احسان جہاں سے سلوک کے منازل طے کرتا ہو, وہ در کوئی اور نہیں ہے, اماں عائشہ صدیقہ. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ایک دوست ہیں نادر صدیقی, ان کے کلام ہے, اس میں الفاظ میں بہت کچھ کہا گیا ہے, میں پیش کرتا ہوں. مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا, میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا. کیا بات ہے بھائی. مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا, میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا. دل کی تختی پہ دل کے تحیات سے نام لکھا تیرا اور قلم رکھ دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے, اللہ, میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس
نور کو نور کی ایک آیت لکھا اور طہارت لکھا اور قلم رکھ دیا. بھائی سبحان اللہ بھائی میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس نور کو نور کی ایک آیت لکھا اور طہارت لکھا اور قلم رکھ دیا. سورہ نور کا نور میرے یقین میں اترنے لگا اور میں سنورنے لگا, میں چمکنے لگا, مہکنے لگا. سورہ نور کا نور میرے یقین میں اترنے لگا, میں سنورنے لگا. ایسا ڈوبا محبت کی آیات میں کہ پھر کچھ نہ لکھ سکا اور قلم رکھ دیا. پڑھنا آیا, اللہ اکبر, پڑھنا آیا تو میں نے تیرا نام ورد زباں کر لیا, حرز جاں کر لیا. پڑھنا آیا امی, پڑھنا آیا تو میں نے تیرا نام ورد زباں کر لیا, حرز جاں کر لیا. لکھنا آیا تو بس تجھ کو میں نے بخشش کی پہلی ضمانت لکھا اور قلم رکھ دیا. تیری توصیف لکھنے کو بیٹھا تھا میں, تیری توصیف لکھنے کو بیٹھا تھا میں. کتنی چاہت سے ماں تجھ کو چاہا تھا میں. تو کہاں میں کہاں اے میری پیاری ماں, بس یہی لکھ سکا اور قلم رکھ دیا. عائشہ, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, زاکیہ, زاہدہ, عابدہ, ماجدہ, میں نے دیکھا کہ مصرے میں بڑھتا گیا قافیہ اور قلم رکھ دیا. اللہ اللہ بھائی سبحان اللہ. مفتی صاحب سبحان اللہ, سلامت رہے. کہ ایک طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو دیکھیں کہ جو معراج پہ تشریف لے گئے, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منازل, کہ آج تک کوئی عالم دین دنیا میں آیا ہی نہیں جو او ادنا کی منزل کو بیان کر دے. بیان ہی نہیں کر سکتا صاحب, اس منزل سے آ گئے. لیکن جب گھر میں آئے تو اپنی نالین مبارک کو خود سی رہے ہیں, خود کاٹ رہے ہیں, خود جو ہے وہ اپنا دودھ لے کے آ رہے ہیں, خود جو ہے سودا سلف لے کے آ رہے ہیں, خود صفائی کر رہے ہیں, خود کپڑوں کو درست کر رہے ہیں. کیا کہنا ہے. اور جب بیویوں کے ساتھ ہیں, خاص طور پہ اماں عائشہ کے ساتھ, تو ایسے ہیں جیسے ان سے اچھا کوئی رفیق اور ہو ہی نہیں سکتا. اتنا جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پہ جا کے بیویوں کو ڈیل کرنا سکھایا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی رمضان مبارک کے بعد نوجوان بچے اور بچیوں کی شادی ہے. میں ان کو ایک میسیج دے رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, سیرت, انداز, گفتگو, لہجہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر میں تشریف لاتے تھے, اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ نفرتیں ختم ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے, دق الباب 3 مرہ, 3 مرتبہ آپ گیٹ نوک فرماتے کرتے. اندر سے اماں عائشہ پوچھتی من, آواز آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم چہرہ مصطفیٰ کی طرح مسکراتے ہوئے جائیں گے اور اماں عائشہ کی طرح بیویاں استقبال کریں گی تو پھر مکان نہیں ہوگا, گھر ہوگا. جب رشتے سے رشتہ ملتا ہے تو گھر بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اماں عائشہ نے رشتے بتا کر ہمیں سمجھا دیا کہ جہاں محبت ہوگی, احترام ہوگا, اخلاق ہوگا, کردار ہوگا, وہ جنت کا ٹکڑا ہوگا. آئیے اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بناتے ہیں. اپنے گھر میں کردار مصطفیٰ کو لے آئیں, بیٹیاں سیرت عائشہ کو لے آئیں, گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. یہاں بھی اس گھر کا تذکرہ ہوگا, عالم بالا میں بھی گھر میں تذکرہ ہوگا, اور مدینے میں اماں عائشہ, صدیقہ, طیبہ, طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ہوگی. سیرت عائشہ کو پڑھیے, سیرت عائشہ کو اپنائیے, انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. قاری صاحب اس موقع پہ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ. عظمتوں کا جگہ سیدہ عائشہ, عظمتوں کا جگہ سیدہ عائشہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ. عالمہ فاضلہ عابدہ ساجدہ, عالمہ فاضلہ عابدہ ساجدہ, آپ عرفان شان سیدہ عائشہ, آپ عرفان شان
شان میں آپ کی سورہ نور ہے، شان میں آپ کی سورہ نور ہے، طاہرہ بے گماں سیدہ عائشہ، طاہرہ بے گماں سیدہ عائشہ، مرحبا مرحبا شاہ کونین کی، مرحبا مرحبا شاہ کونین کی، آپ ہیں رازداں سیدہ عائشہ، آپ ہیں رازداں سیدہ عائشہ، آپ کے در پہ ساجد نے دی ہے صدا، آپ کے در پہ ساجد نے دی ہے صدا، اس کو دیجے امان سیدہ عائشہ، اس کو دیجے امان سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ۔ ایک بار ناظرین پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں، اور اب موقع ہے قصص القرآن کا۔ آج کا جو موضوع ہے، ویسے تو ظاہر ہر نبی جو ہے ان کا اپنا قصہ، ان کے اپنے معاملات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، اور ہر قصے کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے، لیکن آج کا قصہ بہت اہم ترین ہے ناظرین۔ آج حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جالوت کی بھی بات ہوگی، طالوت کی بھی بات ہوگی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا، اور ایک بڑی اہم ترین اور بات ہے وہ یہ کہ تابوت سکینہ کا بھی ذکر آج انشاءاللہ ہوگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں ناظرین انتہائی جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ بعثت کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت بہت زیادہ دگرگوں ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، تو وہ عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مکمل طور پہ مبتلا ہو چکے تھے۔ سرکشی اور برے افعال انتہا کو پہنچ چکے تھے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط باقاعدہ کر دیا گیا تھا۔ جالوت ایک نہایت ہی
جابر قسم کا بادشاہ تھا ناظرین، اور اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہا کرتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے اور ان کے لوگ مکمل طور پہ یعنی ان کا یہ کہ ان کو زد و کوب بھی کیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا اور ان پر طرح طرح کی وہ سختیاں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ناظرین بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے، خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون زندہ تھیں۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ بزرگ عالم حضرت شموئیل علیہ السلام کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کے پکارا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بزرگ عالم کے پاس گئے اور گویا ہوئے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ کہیں سے ظاہر مطلب آواز آئی ہوگی، آپ کہیں ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور آپ پھر عالم کے پاس گئے۔ بزرگ عالم نے کہا بیٹا اب اگر میں آپ کو پھر پکاروں تو آپ جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں رب تعالیٰ کے احکامات پہنچانا شروع کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی قوم کے پاس ناظرین اس حکم کے بعد تشریف لے گئے، انہیں تبلیغ کی نصیحت فرمائی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتلایا تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے صراحتاً انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے۔ ظاہر یہ بنی اسرائیل کا ایک طریق تھا صاحب، وہ ہمیشہ یعنی نعمتیں ملنے کے بعد ڈینائل موڈ پہ رہتے تھے اور ویسے بھی ڈینائل موڈ پہ رہتے تھے۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ایک کام کر کے دکھائیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، یعنی اب انہوں نے کنڈیشن سامنے رکھ دی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں ناظرین اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ لڑیں۔ نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور اولادوں سے جدا ہو چکے ہیں، یعنی ان سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جاہلیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سن کر ناظرین حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا ناظرین جس کا اندیشہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس سے پہلے یعنی اس بات کو ظاہر فرما دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت ہی معمولی سی تعداد، بہت ہی قلیل تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی، باقی سب نے اس حکم سے منہ پھیر لیا۔ ناظرین کرام، حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا کے بعد بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب کچھ اس انداز سے ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص آپ کی قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس کا کوئی لمبائی ہوگی، اس لمبائی کے برابر بتلا دیا گیا کہ اگر اس لمبائی کے برابر ہے تو وہ آپ کا بادشاہ ہوگا۔ اب حکم کے مطابق ناظرین لوگوں کو بلوایا جاتا رہا، ان کی پیمائش ہوتی رہی، تو معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا جو قد تھا وہ ایگزیکٹلی اس عصا کے برابر نکلا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ منتخب کر دیا ہے۔ یہ سن کر قوم کے سرداروں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلتی چلی آ رہی ہے اور سلطنت یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ جو
اپروچ ہے نا ناظرین، یہ آج کی اپروچ نہیں ہے، یہ تو صاحب سمجھ لیجئے کہ ازل سے معاملہ چل رہا ہے کہ جہاں طاقت ہے، جہاں پاور ہے یا جہاں لیگیسی ہے، ظاہر ہے وہیں جو ہے وہ چہرے مڑ جایا کرتے ہیں. اور یہ ایک ظاہر ہے چونکہ غریب آدمی تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ غریب آدمی جو ہے بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم خود ہیں. اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی ناظرین پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کا ایک بحث و مباحثہ اور ایک ڈیبیٹ انہوں نے جنریٹ کر دی. انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے، کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا دار و مدار صرف اور صرف فضل الہی پر ہے. طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اور وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ جسیم اور توانا بھی ہیں، اس لیے وہی بادشاہت کے مستحق ہیں. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں یوں بیان کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے سے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی. نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں یوں بیان کیا ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نازل فرمایا تھا. اس تابوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں ہیں. آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں. یعنی سمجھ لیجئے کائنات کے چاند موجود ہیں اور کائنات کے جتنے ستارے ہیں صحابہ کی صورت میں وہ اس کائنات کے گرد موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور مشاہدہ فرمایا کہ یہ تصویریں کس آدمی کی بنائی ہوئی یعنی کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں. تابوت سکینہ کا یہ صندوق ناظرین نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ اس میں تورات رکھتے تھے اور اپنے مخصوص سامان بھی رکھتے تھے. چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، کپڑے، نالین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا وہ بھی اس میں موجود تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین جنگ کے مواقعوں پر اس صندوق کو باقاعدہ آگے رکھتے تھے، جس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو پرسکون اللہ تعالیٰ کر دیا کرتا تھا، اور ان کو بہت چین اور اطمینان ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو فتح بھی نصیب کرتا تھا. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے ناظرین تابوت سکینہ جو ہے اس کی تلاش مستقل جاری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ناظرین یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کے باقاعدہ وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا، اور دشمن کے مقابلے میں تابوت سکینہ کے ذریعے سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. ناظرین کرام جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو، قوم عمالقہ کو مسلط کیا، تو ان سے تابوت چھین کر لے گئے. انہوں نے اس سے نجس مقامات پر جا کر رکھا اور اس کی بہت زیادہ بے حرمتی کی. ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہونے لگے، اور ان کی 5 بستیاں مکمل طور پہ ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے. چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا
زمانہ بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار پایا تھا، اس لیے اب بنی اسرائیل نے، اب آپ سمجھ رہے ہیں بات جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی، اب ایگزیکٹلی وہ مومنٹم آ چکا ہے کہ اس لیے اب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو قبول کر ہی لیا اور بالآخر وہ جہاد پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا، یعنی فتح جو ہے اس کا یقین ہو چلا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر بہت زیادہ سخت تھا اور انتہائی گرمی میں تھا، اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے ان سے کہا کہ اب معاملہ جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس میں کس انداز سے تم نے احتیاط کرنی ہے۔ سارے واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں یوں بیان کیا ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا بس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں، سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اسے پی لیا۔ بس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی مائیت سے نوازتا ہے۔ طالوت نے ناظرین یہ سب کچھ حضرت شموئیل علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی بنا پر کہا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ یعنی سائیکولوجیکلی طالوت نے بنیادی طور پر اپنے لشکریوں کو یہاں پر ڈیل کیا تھا، اور جو اس وقت اپنی خواہش پر مغلوب ہو گیا، نافرمانی کرے گا، وہ آئندہ بھی ظاہر ہے سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ المختصر ناظرین قصہ یہ ہے کہ جب وہ نہر آئی تو اکثر لوگ جی بھر کر پانی پینے کے سبب امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 افراد، کتنے؟ 313 افراد، 313 یاد ہے نا آپ کو بدر میں؟ 313 افراد وہاں پہ ایسے تھے جو ثابت قدم رہے، پیاس کی شدت پر صبر کیا اور ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے قلب و ایمان کو قوت حاصل ہوئی، جبکہ جی بھر کر پینے والوں کے ہونٹ سیاہ ہو گئے۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میدان جنگ میں جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو ان کی قوت و جسامت دیکھ کر سب گھبرا گئے، کیونکہ وہ بہت جابر تھا، قوی تھا، شہزور تھا، عظیم الجثہ تھا اور بہت ہی قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ اب یہاں داخلہ ہو رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور یہ وہ پہلے نبی ہیں ناظرین جن کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی۔ کیسے ذرا سنیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے سے نکلے، یعنی اس کے سامنے بالکل آئے، آپ نے اس کے اوپر جو پتھر پھینکنے والی رسی ہوتی ہے اس سے پتھر مارا۔ اچھا، اس پتھر کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں، یعنی جس وقت آپ گزر رہے تھے تو پتھر نے پکار کے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا، اسے رسی میں باندھا، اور باندھنے کے بعد آپ نے اس پتھر کو گھمایا اور گھما کے بالکل سیدھا ایسا نشانہ لیا ہے کہ وہ جالوت کے جا کے دماغ پہ لگا ہے اور اس کے دماغ کو چیرتا ہوا اسے واصل جہنم کر گیا۔ اس واقعے کو ناظرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ ظلم و جور روا رکھنے والے دشمن لوگوں کے ایک گروہ کو تکریم انسانیت اور امن کا تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پر انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل
مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جالوت کو قتل کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیل بہت زیادہ خوش ہوئے۔ دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکریوں کا جو ہے وہ حواس مکمل طور پہ باختہ ہو چکے تھے، حوصلے مکمل طور پہ پست ہو چکے تھے، اور یہ لوگ شکست کھا کے وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں کفر کا زور ٹوٹا اور ایمان جو ہے وہ غالب آ گیا۔ اس کے بعد حسب وعدہ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت بھی دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت کی بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ یہ قصہ تھا ناظرین حضرت شموئیل علیہ السلام کا، طالوت کا، جالوت کا، اور فائنلی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ زندگی شرط ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل اسی وقت اسی چینل پہ اسی سیگمنٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن ہاں ابھی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ابھی تو آپ سے کچھ گفتگو میں نے کرنی ہے۔ آج چونکہ ذکر پاک اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا تھا تو ابھی تو اور بھی بات ہوگی، اور آج کی خواتین سے کچھ مجھے باتیں کرنی ہیں۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر صفحے کے بعد۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات سحری کا موقع پی ٹی وی ہوم آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ کی بڑی قلبی اٹیچمنٹ یقیناً رہی ہوگی، کیونکہ ذکر پاک ہی ایسا تھا صاحب، ہماری آپ کی ماں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک تھا۔ میں نہیں جانتا ناظرین کہ یہ ذکر پاک قبولیت کی کن منازل پہ پہنچا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ کل بروز محشر جب ہمارے اعمال کے کھاتے کھلیں گے نا، اور یہ وہ کھاتے ہیں جن کے بارے میں بڑا انپریڈکٹیبل معاملہ ہے، بڑا انپریڈکٹیبل، یعنی مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کے کھاتوں کے اندر جو ہے کتنا یہ اعمال والا جو یوں کہیے کہ اپنا کریڈٹ ہے وہ موجود ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا صاحب، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کس حد تک ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئے، میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ جو ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر پاک ہم نے کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل بروز محشر توشہ آخرت ضرور بنے گا، انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ اور جب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوں گے تو یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی اس ذکر پاک کو یقیناً ہمارے لیے ریفرنس بنائیں گے کہ ہم نے ایک وقت میں ذکر کیا تھا، اور اس یقین سے کیا تھا کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں، انتہائی بدکار ہیں، لیکن اے ماں آپ تو ماؤں کی ماں ہیں، آپ اگر کرم نہیں فرمائیں گی تو کون کرم فرمائے گا؟ آپ اگر ہم پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گی تو کون نظر رحمت فرمائے گا؟ ارے مثال بنتی نہیں ہے، دنیا میں جو ہماری مائیں تھیں وہ ہمیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ذرا سا کانٹا چکتا تھا نا تو ماں تل ملا جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری بچی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارہ پریشان ہو جائے، یہ بیچاری پریشان ہو جائے۔ تو آپ تو ماؤں کی ماں، آپ کیسے ہمیں محشر کے روز اکیلا چھوڑ دیں گی؟ آپ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں ناظرین، آئیے تھوڑا میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں جس وقت مجھے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں نا، آپ اس طرف موجود ہیں، میں اس طرف موجود ہوں، میری بات کو اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا بیٹا سمجھ کے سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ سے۔ یہ جو ہم نے دین اسلام کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے نا، اور یہ جو بیجا آزادی کے جو نعرے، بیجا آزادی کے نعرے جو ہم نے لگانے شروع کر دیے ہیں، جس کی رو کے اندر ہم بہتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے شرم کے اور حیا کے سارے دائروں کو جو پھلانگنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بس میری باڈی ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں، جس طرح سے چاہوں جیوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جینے کا حق ضرور دیا، اس میں انکار نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے زندگی کا فیصلہ اپنے خود کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ جو سرٹن باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا، خدا را اس سے باہر مت جائیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں، ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں، اس بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے،
اور اس بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو کیا لے کے جائیں گے مجھے بتائیے. میں تمام بیٹیوں سے تمام بہنوں سے مخاطب ہوں, ذرا ایک لمحے تصور کیجئے کہ کل بروز محشر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور یہ سوال ہو گیا کہ آپ نے تو اپنے شرم کے سارے پردوں کو چاک کر دیا تھا, آپ نے تو اپنی حیا کے سارے پردوں کو چاک کر دیا تھا, اور ہم یہ جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ماڈل نہیں. ہمیں کہا جائے گا, ہمیں فرمایا جائے گا, بھائی ماڈل تو تھی تمہارے پاس, امت کی مائیں موجود تھیں. آج چونکہ ذکر پاک حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہے تو میں انہی کا حوالہ دے کے بات کروں نا کہ کیا ان کی عصمت و طہارت ہمارے لیے کافی نہ تھی؟ کیا ان کی زندگی, ان کی حیات طیبہ, ان مقدس لمحات کو ہم فراموش کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس لمحات کو یعنی قرآن میں ذکر پاک کا حصہ بنا دیا؟ آپ سوچیے ذرا اس ہستی کو ہم فراموش کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہم کیا جسٹیفائی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا؟ جواب یہ ملے گا تمہارے پاس تو سب کچھ تھا. یقین مانیے یہ سراب ہے جس کے پیچھے آپ لوگ دوڑ رہی ہیں, سراب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ دوڑتے 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 ایک وقت ایسا آئے کہ منہ کے بل جا کے گریں, خدا نخواستہ, اور اس وقت یہ خیال آئے کہ ہم نے ایک زندگی کیوں برباد کر دی, یہ جو پیچھے پورا ماضی ہے میرا یہ میں کیوں برباد کر کے آ گئی, کیوں اتنا بڑا راستہ میں نے طے کر لیا کہ جس راستے میں مجھے چاہیے تھا کہ میں دامن سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے وابستہ ہو جاتی تو یہ راستہ میرے لیے بہت آسان ہو جاتا. میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے راستے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اجاڑ کے رکھ دیا, اپنی زندگی کو برباد کر دیا, ویران کر دیا, نحوستیں میرے اوپر طاری ہو گئی. ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو, ایسا نہ کیجیے گا. ایسا کیجیے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اپنے لیے منشور بنا لیں, اپنا آئین بنا لیں, اپنا مقدر بنا لیں, روڈ میپ بنا لیں, ان کے نقوش پاک کو فالو کرنا شروع کر دیں. آپ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کتنی خوبصورت سی مثالیں, اس میں سے ایک مثال حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ہے. کون سی آزادی کی آپ بات کرتے ہیں صاحب, کون سی آزادی, کیسی آزادی چاہیے؟ آپ سوچئے علم کی انتہا یہ ہے کہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے سوالات کیا کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے ان سے بڑی کوئی ایجوکیشنسٹ ہے کیا دین اسلام نے ان پر قدغن لگائی؟ کیا دین اسلام نے ان کو روکا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا؟ ان سے بڑا ٹیچر کون ہے صاحب؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بڑا کون ہے مجھے بتائیے. تو دین اسلام نے تو کہیں قدغن نہیں لگائی. قدغن ہماری سوچوں میں, قدغن مس انٹرپریٹیشن میں, قدغن اس ویسٹ کی فضا کے اندر ہے جس نے ہمیں ڈیویٹ کر دیا ہے, جو مینوپولیٹ کرتی ہے ان تمام اپروچز کو, ان سوچوں کو, ان آئیڈیالوجیز کو. ان نظریات کے پیچھے مت جائیے. اصل نظریہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے نقش پا پہ چلنا ہے. یہی یقین مانیے دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے, اور یقین مان لیجیے یہی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ کل بروز محشر سوائے افسردگی کے اور حسرت کے اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہوگا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. آ جائے کردار میں, بات چیت میں نرمی ہو, خوشی ملے سار میں, رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان, رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے, کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان. رمضان پاکستان